بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں CNN نیوز اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ معین احمد۔ CNN نیوز کے ہفتہ وار بلیٹن میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ شاہ چارلس سوئم کی تاج پوشی کا جشن، مذہبی رسومات اور شان و شوکت کا مظہر۔ دنیا بھر سے سربراہان مملکت اور اہم شخصیات کی بکنگھم پیلس میں آمد۔ آرچ بشپ کا شاہ چارلس سے حلف، انگلینڈ میں مذہبی آزادی کو یقینی بنایا جائے گا۔ شاہ چارلس سوئم کو سینٹ ایڈورڈ کا 360 سال پرانا تاج پہنایا گیا۔ برطانیہ میں بلدیاتی انتخابات، ٹوری پارٹی 1000 سے زائد سیٹوں سے محروم۔ انتخابی نتائج وزیر اعظم رشی سوناک کی حکومت اور پارٹی کے لیے دھچکا قرار۔ اگلے انتخابات میں لیبر پارٹی پارلیمان میں اکثریت حاصل کر سکتی ہے۔ تحریک کشمیر برطانیہ کے قائدین کی کشمیری رہنماؤں کی آواز بندی کے خلاف پریس کانفرنس۔ G20 ممالک کی سیاحتی کانفرنس سے بھارت عالمی دنیا سے کلین چٹ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ راجہ فہیم کیانی کا کہنا تھا، میٹنگ کے خلاف 21 مئی کو برطانیہ اور یورپ میں مظاہرے کیے جائیں گے۔ مسلم کانفرنس برطانیہ کا اہم اجلاس، G20 کانفرنس کے انعقاد پر اظہار تشویش۔ سید عاشق کاظمی کہتے ہیں، کشمیری لیڈرشپ کو یکجا ہو کر وادی کی تقسیم کی سازش کو روکنا ہوگا۔ بھارت کشمیر پر ناجائز قبضہ کو کانفرنس کے ذریعے جائز قرار دینا چاہتا ہے۔ مسلم کونسل کے زیر اہتمام پیٹر برا میں بچوں کے مابین حسن قرت کا مقابلہ۔ تمام مکاتب فکر کے بچوں اور بچیوں نے سورۃ الفیل کی تلاوت سے مقابلے میں حصہ لیا۔ مہمانوں کی جانب سے بچوں کو سٹیج پر انعامات اور کیش پرائز سے نوازا گیا۔ ساؤتھن سٹی کالج میں نوجوان نسل میں کاروبار کی رغبت کو بڑھانے کی غرض سے سیمینار کا انعقاد۔ محمد زعفران کہتے ہیں، ایسی تقریبات سے لوگوں کے مابین کاروباری روابط بڑھتے ہیں۔ تنظیموں کو خود کو کاروبار سے منسلک کر کے نیٹ ورکنگ پر توجہ دینا ہوگی۔ روس اور چین کے اثر و رسوخ کو روکنے کے لیے ایشیا میں نیٹو کا دفتر کھول دیا گیا۔ نیٹو حکام کا کہنا ہے، چین اور روس کو خطے میں ابھرتے ہوئے چیلنج کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ بھارتی خفیہ ایجنسی کے سابق سربراہ کہتے ہیں، مقبوضہ کشمیر بھارت کے ہاتھ سے تیزی سے نکل رہا ہے۔ مقبوضہ وادی میں آزادی کی جدوجہد مقامی افراد کر رہے ہیں۔ تحریک کشمیر میں کسی بیرونی ہاتھ کے شامل ہونے کے شواہد نہیں ہیں۔ اور ون ڈے انٹرنیشنل کی عالمی رینکنگ میں پاکستان نے پہلی پوزیشن حاصل کر لی۔ ون ڈے سیریز میں پاکستان کی نیوزی لینڈ کو چوتھے میچ میں 102 رن سے شکست۔ پاکستانی ٹیم 113 پوائنٹس کے ساتھ پہلے، آسٹریلیا اور بھارت دوسرے اور تیسرے نمبر پر ہیں۔ جی ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ Pak Makkah Meat Limited, UK's best quality meat, approved from HMC. Enjoy safe and healthy halal meat at fair value. The name of trust and reliability in UK and across Europe. Pak Makkah Meat is following all the healthcare SOPs. 162 to 194 Bishop Street, Birmingham, B57EJ. Contact 0121 622 1497. Mohammadi Store presents homemade, marinated fine quality fish, chicken and lamb meat. All poultry items are at fair value. Now be at ease and get prepared food from Mohammadi Store. We are on Uber Eats, Deliveroo and Delivery Drop. Contact 0121 7723 120. Help us raise awareness about renal health. Support Global Kidney Foundation and improve the lives of kidney patients. Give hope, give life. We are Global Kidney Foundation. ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ برطانیہ کے 40ویں بادشاہ چارلس سوئم کی ویسٹ منسٹر ایبی میں تاج پوشی کر دی گئی۔ تاج پوشی کی تقریب میں پاکستان سمیت مختلف ممالک کے سربراہان نے شرکت کی۔
تاج پوشی کے بعد برطانیہ بھر میں بغل بجا کر بادشاہت کا اعلان کیا گیا۔ دعائیہ تقریبات کے بعد آرچ بشپ نے شاہ چارلس کو 360 سال پرانا تاریخی کنگ ایڈورڈ تاج بھی پہنایا، جبکہ بادشاہ کے بعد ملکہ کیمیلا پارکر کی تاج پوشی کی گئی۔ تاج پوشی کی تقریب کے حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ برطانیہ کے 40ویں بادشاہ چارلس سوئم کی ویسٹ منسٹر ایبے میں تاج پوشی کر دی گئی، جس میں پاکستان سمیت دنیا کے مختلف ممالک کے سربراہان نے شرکت کی۔ تاج پوشی کے بعد ملک بھر میں بغل بجا کر بادشاہ کا اعلان کیا گیا۔ تاج پوشی کے بعد چارلس 7ویں شاہی سربراہ بن گئے۔ بادشاہ چارلس سوئم اہلیہ اور ملکہ کیمیلا پارکر کے ہمراہ شاہی بگی پر سوار ہو کر ویسٹ منسٹر ایبے پہنچے۔ راستے میں موجود لوگوں کی بڑی تعداد نے انہیں خراج تحسین پیش کیا۔ بگھی کے چاروں اطراف شاہی محافظوں نے گھیرا بنائے رکھا اور مسلسل ساتھ چلتے رہے۔ جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا ویسٹ ڈور پہنچا۔ کنگ چارلس ملکہ کیمیلا کے ہمراہ چرچ میں داخل ہوئے اور روایتی دعاؤں کے بعد تقریب کا آغاز ہوا۔ شاہ چارلس نے حلف نامے پر دستخط کیے اور عہدے کا حلف لیا۔ دعائیہ تقریبات کے بعد آرچ بشپ نے کنگ چارلس کو 360 سال پرانا تاریخی کنگ ایڈورڈ تاج پہنایا۔ بادشاہ کے بعد ملکہ کیمیلا کی تاج پوشی کی گئی۔ کنگ چارلس کی گزشتہ 70 سالوں میں ہونے والی یہ پہلی تاج پوشی ہے۔ انگلستان میں بادشاہ کی تاج پوشی کا آغاز 1066 میں ہوا۔ 1953 میں ملکہ الزبتھ کی تاج پوشی کے بعد یہ سب سے بڑا فوجی جلوس تھا۔ شاہ چارلس برطانیہ اور دولت مشترکہ کی دیگر 14 ممالک کے بادشاہ بنے ہیں۔ ملکہ الزبتھ دوئم کی 8 ستمبر 2022 کو موت کے بعد چارلس برطانیہ کے بادشاہ بنے۔ وہ ان کے چاروں بچوں میں سب سے بڑے ہیں۔ کنگ چارلس کو 1 جولائی 1969 کو پرنس آف ویلز کا خطاب ملا۔ انہوں نے 5 سال رائل ایئر فورس اور نیوی میں خدمات انجام دیں۔ تاج پوشی کی تقریب میں نگرانی اور حفاظت کے لیے 29,000 اہلکار فرائض انجام دیتے رہے۔ ویسٹ منسٹر ایبے میں 2500 مہمانوں نے تقریب تاج پوشی میں شرکت کی۔ امریکی صدر جو بائیڈن تقریب میں شریک نہیں ہو سکے، ان کی جگہ ان کی اہلیہ جل بائیڈن تقریب میں شریک ہوئیں۔ قبل ازیں بادشاہ چارلس سے آرچ بشپ آف کینٹربری نے حلف لیا، جبکہ بادشاہ چارلس نے حلف نامے پر دستخط کر دیے، جس کے بعد برطانیہ کے وزیر اعظم رشی سوناک نے مختصر خطاب کیا۔ لندن کے ویسٹ منسٹر ایبے میں ہونے والی تاج پوشی کی اس تقریب میں شاہ چارلس 14ویں صدی میں تیار کردہ اس تخت پر بیٹھتے ہوئے 360 سالہ سینٹ ایڈورڈ کا تاج اپنے سر پر رکھنے والے سب سے معمر برطانوی بادشاہ تھے۔ اس موقع پر وزیر اعظم رشی سوناک نے کہا کہ کوئی دوسرا ملک جلوس، محفل اور گلیوں میں ہونے والی پارٹیوں سے بھرپور اس طرح کی شاندار تقریب منعقد نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہماری تاریخ، ثقافت اور روایات کا فخریہ اظہار ہے۔ یہ ہمارے ملک کے جدید کردار کا ایک واضح مظاہرہ اور ایک پسندیدہ رسم ہے جس کے ذریعے ایک نئے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ تاج پوشی کے بعد شاہ چارلس اور کیمیلا پارکر 4 ٹن سونے کی بنی ہوئی اسٹیٹ کوچ میں روانہ ہو گئے، جو جارج سوئم کے لیے بنایا گیا تھا۔ وہ 39 ممالک کے 4 حاضر فوجی اہلکاروں کے 1 میل طویل جلوس میں واپس بکنگم پیلس پہنچے۔ شاہ چارلس کی مرحوم والدہ کی تاج پوشی کے بعد یہ برطانیہ میں اپنی نوعیت کی سب سے بڑی تقریب تھی۔ توقع ہے کہ ہزاروں لوگ سڑکوں پر کھڑے ہوں گے اور دنیا بھر سے لاکھوں لوگوں نے دیکھا۔ بکنگم پیلس میں واپسی کے بعد شاہی خاندان بالکونی میں آیا اور اس موقع پر برطانوی فوج کے ہوائی جہاز اطراف میں فضائی سلامی دیتے ہوئے فلائی پاسٹ کیا۔ تاج پوشی کا جشن آج بھی ملک بھر میں سڑک پر پارٹیوں اور بادشاہ کے ونسر کیسل میں ایک کانسرٹ کی صورت میں جاری رہے گا۔ CNN نیوز کی خصوصی رپورٹ میں ہم آپ کو آج بتائیں گے تھیمز دریا کے کنارے آباد اس شہر کے بارے میں جہاں سے جدید برطانیہ کا آغاز ہوا، اور وہ تاریخی مقام بھی جہاں برطانیہ کی تاج پوشی کا پتھر آج بھی موجود ہے، لیکن شاہ چارلس سوئم کی تاج پوشی کے دوران اس پتھر کو استعمال نہیں کیا گیا۔ تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ تھیمز دریا کے کنارے کنگسٹن ایک عام اور چھوٹا سا قصبہ لگتا ہے۔ اس شہر کے کونے میں ایک پتھر موجود ہے، لیکن یہ کوئی عام پتھر نہیں۔ کسی تاج کی شکل میں نصب نیلے رنگ کی آہنی سلاخوں کے بیچ اس مقام پر 7 ستون موجود ہیں جو 7 بادشاہوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اس پتھر پر ان 7 بادشاہوں کے نام بھی درج ہیں۔ روایت کے مطابق یہ تاریخی مقام برطانیہ کا تاج پوشی کا پتھر ہے۔ کنگسٹن لندن برو کا انتظامی مرکز ہے جو ہیمپٹن کورٹ پیلس سے قربت اور مشہور ڈراموں کی شوٹنگ کی وجہ سے سیاحوں کے لیے کافی کشش رکھتا ہے۔ تاہم اکثریت ان غیر معمولی تاریخی واقعات سے لاعلم ہے جو اس مقام پر پیش آئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کنگسٹن کوئی عام شہر نہیں۔ اس قدیم قصبے کو برطانیہ کا پہلا شاہی شہر ہونے کا اعزاز حاصل ہے، اور یہاں موجود تاج پوشی کا پتھر بھی موجودہ حالات میں کافی اہم ہے۔ شاہ چارلس سوم کی تاج پوشی سے قبل اسکاٹ لینڈ میں یہ بحث ہوئی کہ آیا اسکاٹ لینڈ کے اس روایتی مقدر کے پتھر کو اس رسم کے لیے برطانیہ منتقل کیا جانا چاہیے یا نہیں، جو اب تک تمام برطانوی تاج پوشی کے رسومات میں استعمال ہوتا رہا ہے۔ اس کی وجہ اسکاٹ لینڈ کو آزادی کے ریفرنڈم سے محروم رکھنے والا احتجاج تھا۔ تاہم اب یہ پتھر لندن پہنچ چکا، لیکن کم ہی لوگ جانتے ہیں کہ انگلینڈ کا اپنا تاج پوشی کا پتھر کنگسٹن میں موجود ہے۔
برطانیہ کے شاہ ایتھلسٹن کی تاجپوشی کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ کنگسٹن کے مقام پر ہوئی، جہاں اب آل سینٹس چرچ واقع ہے۔ کنگسٹن اس کے بعد بھی تاجپوشی کے لیے استعمال کیا جاتا رہا، لیکن جہاں 946 میں شاہ ایڈریڈ، 989 میں شاہ ایتھلریڈ کی تاجپوشی کی رسم بھی ادا کی گئی۔ روایتی قصوں کے مطابق یہ سب بادشاہ اسی پتھر پر بیٹھے تھے، تاہم اس بارے میں کوئی معلومات موجود نہیں کہ اس پتھر کا استعمال کب اور کیوں ختم کیا گیا، لیکن ایک روایت زندہ رہی۔ تاجپوشی کا آرڈر جسے شاہ ایتھلسٹن کے لیے اس وقت کے آرچ بشپ آف کینٹربری نے تشکیل دیا تھا، اب بھی برطانوی تاجپوشی کے رسم میں استعمال ہوتا ہے۔ 1927 میں برطانیہ کے شاہ جارج پنجم نے کنگسٹن کو باقاعدہ طور پر شاہی شہر کا درجہ دیا۔ 1965 میں ملکہ الزبتھ دوم نے ایک اور شاہی فرمان کے ذریعے کنگسٹن کو رائل برو آف کنگسٹن اپون تھیمز قرار دیا۔ یہاں کے کونسلر اور ڈیپٹی میئر نکولا نارڈل نے ایک تقریب میں کہا کہ ہمیں ملک کا سب سے قدیم شاہی شہر ہونے پر فخر ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پہلے سیکسن بادشاہوں کی تاجپوشی ہوئی، اور اسی جگہ پہلے 7 اینگلو سیکسن بادشاہوں کے سر پر تاج رکھا گیا، اور یہ وہی جگہ ہے جہاں انگلینڈ کی ابتدا ہوئی۔ کنگسٹن شہر میں 7 مئی کو بادشاہ چارلز سوم کی تاجپوشی کی خوشی میں ایک پریڈ کا انعقاد کیا گیا۔ جی آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ برطانیہ میں بلدیاتی انتخابات کے نتیجے میں حکمران جماعت ٹوری پارٹی 1000 سے زائد سیٹوں سے محروم ہو گئی۔ اعداد و شمار اس بات کا اشارہ کرتے ہیں کہ آئندہ قومی الیکشن میں اپوزیشن جماعت لیبر پارٹی پر عوام زیادہ اعتماد کا اظہار کریں گے۔ برطانوی بادشاہ چارلز سوم کی رسم تاجپوشی سے ایک روز قبل ہونے والے ان مقامی حکومتی انتخابات میں قدامت پسندوں کی ٹوری پارٹی کو ہونے والا نقصان اتنا وسیع رہا کہ اسے وزیراعظم رشی سوناک کی حکومت اور پارٹی کے لیے دھچکا قرار دیا جا رہا ہے۔ ان بلدیاتی انتخابات کی خاص بات یہ تھی کہ ان کا انعقاد ایسے وقت پر ہوا جب برطانیہ میں اگلے قومی انتخابات بہت دور نہیں ہیں۔ ان حالات میں اپوزیشن کی لیبر پارٹی کو حاصل ہونے والی کامیابیاں اس امر کا اشارہ قرار دی جا رہی ہے کہ برطانوی ووٹر ممکنہ طور پر آئندہ قومی الیکشن میں قدامت پسندوں کی بجائے اپوزیشن لیبر پارٹی پر زیادہ اعتماد کا اظہار کر سکتے ہیں۔ برطانیہ میں اگر قبل از انتخابات نہ کروائے گئے تو پروگرام کے مطابق آئندہ قومی پارلیمانی انتخابات 2024 کے اواخر تک ہونا ہی ہیں۔ انتخابی نتائج کے سامنے آنے پر لیبر پارٹی کے سربراہ کار سٹارمر نے کہا کہ ہم اس راستے پر گامزن ہیں جس پر چلتے ہوئے اگلے عام انتخابات میں لیبر پارٹی پارلیمانی اکثریت حاصل کر سکتی ہے۔ ان بلدیاتی انتخابات میں پورے انگلستان میں 230 بلدیاتی اداروں کی 8000 سے زیادہ نشستوں کے لیے انگلش ووٹروں نے رائے دہی میں حصہ لیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ لندن میں حکمران ٹوری پارٹی اس رائے دہی میں 1000 سے زائد ایسے بلدیاتی حلقوں میں ناکام رہی جہاں گزشتہ الیکشن میں اسی کے امیدوار جیتے تھے۔ اس شکست کا ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ اب انگلینڈ میں کنزرویٹو پارٹی 40 سے زائد بلدیاتی کونسلوں پر اپنے سیاسی انتظامی کنٹرول سے بھی محروم ہو گئی۔ ایک اور خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ تحریک کشمیر برطانیہ کی جانب سے مقبوضہ وادی میں G20 ممالک کی سیاحتی کانفرنس کا انعقاد اور کشمیری قائدین کی زبان بندی کے خلاف آواز بلند کرنے کی غرض سے ایک پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں رہنماؤں کا کہنا تھا کہ مودی حکومت نہتے کشمیریوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا ہے، جبکہ G20 ممالک کی سیاحتی کانفرنس کے خلاف 21 مئی کو برطانیہ اور یورپ بھر میں مظاہرے کیے جائیں گے۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ برمنگھم میں تحریک کشمیر برطانیہ کے قائدین نے جموں کشمیر متنازع خطے میں G20 ممالک کی سیاحتی کانفرنس اور مقبوضہ وادی میں کشمیری قائدین کی زبان بندی کے خلاف آواز بلند کرنے کی غرض سے پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ ریاست جموں کشمیر متنازع علاقہ ہے، بھارتی مقبوضہ کشمیر میں مودی نہتے کشمیریوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا ہے، اور مودی یہ کانفرنس مقبوضہ وادی میں کروا کر کلین چٹ عالمی دنیا سے لینا چاہتا ہے، لیکن اقوام متحدہ کی حالیہ رپورٹس نے بھارت کے ظالمانہ چہرے کو بے نقاب کر دیا۔ راجہ فہیم کیانی نے تحریک کشمیر کے رہنما مفتی عبد المجید ندیم اور چودھری اکرام الحق کے ہمراہ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے مزید کہا کہ اس میٹنگ کے خلاف 21 مئی کو برطانیہ اور یورپ میں احتجاجی مظاہرے کرنے کے ساتھ ساتھ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کو بھی ایک پٹیشن جمع کروائی جائے گی۔ 10 مئی کو امریکہ سے برطانیہ تک اس کے خلاف ڈیجیٹل کیمپین کی جائے گی، تمام سفارت خانوں کے سامنے مظاہرے ہوں گے، کانفرنس کے خلاف احتجاج اور خطوط لکھے جائیں گے، برٹش ایم پیز کو بھی اس کی طرف متوجہ کروانے کے لیے خطوط لکھے جائیں گے۔ امریکہ سے لے کے کینیڈا سے لے کے برطانیہ تک ڈیجیٹل کیمپین کی جائے گی، اور یہ تمام سفارت خانوں کے باہر یہ ڈیجیٹل وین جائے گی، اور جس پہ G20 کے خلاف سلوگنز ہوں گے۔ اس کے علاوہ ہم دنیا بھر کے جتنے بھی سفارت خانے ہیں یورپ کے اندر، G20 کے جو سفارت خانے ہیں ممالک کے، ان کو خطوط لکھیں گے کہ آپ اس میٹنگ میں شریک نہ ہوں، کیونکہ بھارت انڈین آکوپائڈ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے، اور 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ پہ ایک پٹیشن بھی جمع کروائی جائے گی۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس مہم کے اندر بھرپور حصہ لیں، اور خصوصاً ایک لیٹر آپ کے پاس آئے گا کہ آپ برٹش جو کشمیری پاکستانی اور کشمیر کوز کے جتنے بھی سپورٹر ہیں ان سے ہم اپیل کریں گے کہ وہ اپنے ایم پیز کو
یہ خط لکھیں اور اس میں یہ پریشر ڈالیں کہ برطانیہ اپنا وفد جو انڈین آکوپائڈ جموں کشمیر میں G20 کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے اس میں نہ بھیجے. تو میں تمام لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ تحریک کشمیر کی اس بیداری کی مہم میں ساتھ دیجیے. یہ جو وہاں متنازع کانفرنس ہو رہی ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور جو 21 مئی کو یہاں برمنگھم میں احتجاج ہو رہا ہے، میں تمام علماء کرام سے، مساجد سے اور ان کے ذمہ داران سے عرض کروں گا کہ اس میں بھرپور شرکت کریں. کشمیر کے لیے ایک دن 21 مئی کو جو ہے وہ کشمیر کے لیے اپنا ایک دن جو ہے وہ سپیئر کریں، اپنی زندگی کی تمام مصروفیات باقی جو ہے ان کو ترک کر کے تو یہاں احتجاج میں بھرپور طریقے سے شرکت کریں اور دنیا کو یہ بتائیں کہ کشمیری قوم جو ہے وہ اپنے خون کے آخری قطرے تک جو اپنا پیدائشی اور جائز حق ہے، حق خود ارادیت، اس وقت تک اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے اور کبھی بھی سرنڈر نہیں کریں گے. ایک سوال کے جواب میں فہیم کیانی نے کہا کہ مقبوضہ جموں و کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے اور اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی جموں کشمیر و قراردادیں ابھی بھی اقوام متحدہ کے ایجنڈے پر موجود ہیں، جبکہ بھارت نے 5 اگست 2019 کے بعد سے مقبوضہ کشمیر میں تیزی سے تبدیلیاں شروع کر دی ہیں اور وہاں پر انٹرنیشنل کمیونٹی کی توجہ اس سانے مبذول کروا رہا ہے جیسے مقبوضہ کشمیر ایک پرامن علاقہ ہے، جبکہ بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں کشمیری عوام پر عرصہ حیات تنگ کر دیا ہے اور وہاں بڑے پیمانے پر انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے. گلزمان گوندل، CNN نیوز، برمنگھم. اور یہاں آپ کو بتائیں کہ برمنگھم کے مقامی ریسٹورنٹ میں مسلم کانفرنس برطانیہ کی جانب سے اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے شرکت کر کے آزاد کشمیر میں موجودہ حکومت کی تبدیلی اور مقبوضہ کشمیر میں G20 ممالک کی سیاحتی کانفرنس کے انعقاد پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اسے کشمیریوں کو تقسیم کرنے کی سازش قرار دیا گیا. شرکاء کا کہنا تھا کہ کشمیری لیڈرشپ یکجا ہو کر اس سازش کو ناکام بنا سکتی ہے. رپورٹ کریں گے مستبین احمد بٹ. برمنگھم کے مقامی ریسٹورنٹ میں مسلم کانفرنس برمنگھم کے صدر سید عاشق کاظمی کی طرف سے مسلم کانفرنس برطانیہ کے صدر اسحاق صابر کے اعزاز میں دیے گئے ظہرانے کے دوران ایک اہم اجلاس ہوا، جس میں اہم شخصیات نے شرکت کی. اس موقع پر ڈاکٹر صبور، عبدالخالق قادری اور اظہر گیلانی نے موجودہ تازہ ترین صورتحال پر شرکاء کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ آزاد کشمیر کی سیاست میں وفاق کی مداخلت اور نئے وزیر اعظم کو 48 ووٹ کاسٹ ہونا لمحہ فکریہ ہے. آزاد کشمیر کی واحد ریاستی جماعت مسلم کانفرنس انتخابی اکھاڑے میں موجود ہے، لیکن وفاق نے منتخب نمائندوں کو اقدار کا لالچ دے کر مسلم کانفرنس سے توڑ کر کشمیری عوام کے مینڈیٹ کا قتل کیا ہے، جس کی اوورسیز کشمیری پرزور مذمت کرتے ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ بطور اوورسیز کشمیری ہم تقسیم کشمیر کے کسی بھی فارمولے کو نہیں مانیں گے. وفاقی حکومت کو چاہیے کہ وہ متنازع علاقے میں G20 کانفرنس میں شرکت نہ کرے اور کشمیر کے حوالے سے ہونے والی بات چیت میں کشمیریوں کو لازمی شامل کیا جائے. متنازع خطہ سری نگر میں انڈیا کی میزبانی میں ہونے والے کانفرنس کے اصل پہلو کی وضاحت کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ اس بھارتی اقدام سے G20 کی ساکھ، غیر جانبداری، انصاف پسندی اور بین الاقوامی اصولوں اور معاہدوں کی پاسداری خطرے میں پڑ جائے گی. فاشسٹ بھارتی حکومت نہ صرف بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ UNO کی سلامتی کونسل کے تحت متنازع قرار دیے جانے والے علاقے پر اپنی خود مختاری اور ناجائز تسلط کا اعلان کرنے کے لیے بالواسطہ طریقے اختیار کر رہی ہے. بھارتی قیادت کا خیال ہے کہ اس طرح مقبوضہ کشمیر کی خصوصی پوزیشن سے متعلق بھارتی آئین کی دفعہ 370 اور 35A کی منسوخی کو جائز اور بین الاقوامی سطح پر منوً قبول کر لیا جائے گا اور اس سربراہی کانفرنس سے بھارت کشمیر کو اپنا اٹوٹ انگ قرار دینے میں کامیاب ہو جائے گا. اس موقع پر CNN نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے سید عاشق کاظمی، اسحاق صابر، ڈاکٹر صبور، عبدالخالق قادری اور دیگر نے کہا کہ اس کانفرنس میں بلاول بھٹو کی شرکت آزاد کشمیر میں حکومت کی تبدیل اور سری نگر میں G20 کانفرنس سے تقسیم کشمیر کے فارمولہ کی تکمیل کی بو آ رہی ہے، جس کو پوری کشمیری قوم مسترد کرتی ہے. میری گزارش یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں اس وقت یونٹی کی ضرورت ہے. وہ اپنے اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، تحریک آزادی کشمیر کو سامنے رکھتے ہوئے ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں، ایک پلیٹ فارم پہ آ کے اور اپنا رول پلے کریں تحریک آزادی کشمیر کے لیے. اور جو عوام ہے وہ اس لیڈر کو منتخب کریں جو تحریک آزادی کشمیر کے ساتھ مخلص ہے اور کشمیر کو وہ آگے لے کے جا سکتا ہے. یہ سب ہماری انشاءاللہ مسلم کانفرنس کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ جو لیڈر ہیں مطلب دوسری جماعتوں کے آج کل وہ گھٹ مٹ میں پڑے ہوئے ہیں. کبھی ایک جمع لگا کر دوسری طرف جاتا ہے، دوسرا جو ہے وہ تیسری طرف جاتا ہے. تو یہ مسلم کا جو ہے یہ انشاءاللہ ایک اپنی جگہ ستون کی طرح کھڑی ہے اور انشاءاللہ تعالی جو کچھ بھی ہو رہا ہے آزاد کشمیر میں وہ ہماری مسلم کانفرنس کی انشاءاللہ اہمیت میں جا رہا ہے. اور ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ ہمارا وقت بہت جلدی آنے والا ہے کہ جب انشاءاللہ ہمارے مسلم کانفرنس کا اقتدار ہوگا. میں کشمیری ہوں،
اور کشمیری وہ کشمیری ہوں جن نے کشمیر کو آزاد کروایا تھا ڈوگرا سے، اور ہم نے لڑ کر لیا تھا، اور ہمارے ہاتھوں میں سوٹیاں بھی تھی اور برچیاں بھی تھی اور کلاڑیاں بھی تھی. ہم بغیر ہتھیار سے لڑے تھے، اور ہم پاکستان سے بہت پیار کرتے ہیں، اپنے سے زیادہ کرتے ہیں. ہم نے پاکستان کو آباد کرنے کے لیے منگلا ڈیم بنا دیا اور اپنے آب و اجداد کی شناخت کو مٹا دیا. وہ ان قبرستانوں کو ہم نے سمندر میں ڈبو دیا، پاکستان کو آباد کیا. لیکن ہم پاکستان کو یہ کہنے چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہتھیار نہیں تھے اور ہم ڈوگرا کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے. ہماری آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس انشاءاللہ تعالی سردار عتیق احمد خان صاحب سابق وزیر اعظم جو ہیں ان کی قیادت میں انشاءاللہ کشمیر آزاد ہوگا. اور کشمیر پر جو لوگ باتیں کر رہے ہیں تقسیم کشمیر پر، ہماری لاشوں سے گزر کر وہ تقسیم کشمیر کریں گے. ہم انشاءاللہ تعالی دامیں درمیں سخنے قدمیں انشاءاللہ کشمیر کے ساتھ ہیں. برٹش کشمیریوں نے مشترکہ طور پر مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی ہونے والی خلاف ورزیوں کو دنیا میں بلند کرنے کا فیصلہ کیا. مستبین بٹ، CNN نیوز، برمنگھم. برطانیہ کے شہر پیٹر برا میں پہلی بار مسلم کونسل پیٹر برا کے زیر اہتمام بچوں کے درمیان حسن قرت کا مقابلہ ہوا، جس میں تمام مکاتب فکر کے بچوں اور بچیوں نے سورۃ الفیل کی تلاوت کر کے مقابلہ حسن قرت میں حصہ لیا. اپنی نوعیت کی اس خوبصورت تقریب میں بچوں کے ہمراہ والدین نے بھی بھرپور شرکت کی اور بچوں کی حوصلہ افزائی کی. تقریب میں اول، دوئم اور سوئم آنے والے بچوں کو کیش پرائز سے بھی نوازا گیا. تقریب کا احوال بتائیں گی ام ایمن اپنی اس رپورٹ میں. قمر سيدنا النبي قمر وجميل سيدنا النبي وجميل. برطانیہ کے شہر پیٹر برا میں پہلی بار بچوں اور بچیوں کے درمیان حسن قرت کا مقابلہ ہوا. مسلم کونسل آف پیٹر برا کے چیئرمین چودھری محمد ایوب کی میزبانی، ڈاکٹر نواز کی نگرانی اور دیگر کمیونٹی رہنماؤں کے تعاون سے پیٹر برا میں 10 سے زائد سکولز، تمام مکاتب فکر کے مدارس اور مساجد میں زیر تعلیم 16 سال تک کی عمر کے بچوں اور بچیوں کے درمیان حسن قرت کا مقابلہ ہوا. تلاوت کے لیے سورۃ الفیل کا انتخاب کیا گیا تھا. علامہ رشید نعمانی نے سورت کی تفصیل بتاتے ہوئے اس تاریخی واقعے کی جانب توجہ مبذول کرائی، جس میں اللہ تعالیٰ نے ننھے پرندوں سے کعبہ کی حفاظت کے لیے ہاتھیوں کے لشکر کو تباہ و برباد کیا تھا. اپنی نوعیت کی اس خوبصورت تقریب میں بچوں اور بچیوں نے والدین اور عزیز و اقارب کے ہمراہ شرکت کی، جبکہ کمیونٹی کی اہم شخصیات نے شریک ہو کر بچیوں کی خوب حوصلہ افزائی کی. شرکا نے کہا کہ حسن قرت کے مقابلوں سے بچوں میں صبر و برداشت اور خود اعتمادی کا جذبہ پروان چڑھتا ہے. مسلم کونسل آف پیٹر برا کا یہ اقدام قابل ستائش ہے. 3 ججز نے بڑی مشکل سے دونوں گروپ بچوں اور بچیوں کے درمیان اول، دوم اور سوئم کا انتخاب کیا. اس موقع پر ججز کا کہنا تھا سب نے بہت محنت کی. سورۃ الفیل کے مختلف پہلوؤں کے حقائق جاننے کے لیے بچوں نے سوالات کیے. اس طرح قرآن مجید کی طرف بچوں کی دلچسپی ہمارے مسلم معاشرے کے لیے ایک روشن مثال ہے جس کو جاری رہنا چاہیے. اس موقع پر معزز مہمانوں نے اسٹیج پر باری باری سب میں اعزازات اور کیش پرائز سے مستقبل کے مماروں کی حوصلہ افزائی بھی کی. منتظمین اور شرکا نے CNN نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کی تقریبات سے نوجوانوں کی رہنمائی اور ان کو دین اور اسلام کے جانب راغب کرنے میں مدد ملے گی. ہم لوگوں نے یہ پروگرام قرات کمپٹیشن رکھا ہے جس میں بچوں کو خاص کر کے جو ہے نا انوالو کیا گیا ہے انڈر 16، اور اصل مقصد جو اس کا یہ ہے کہ کم از کم ہماری جو آنے والی جنریشن ہے ان کو یہ معلوم ہو کہ قرات کمپٹیشن بھی کوئی چیز ہے جس کے لیے بہت سی چیزیں دیکھی جاتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا ضروری ہے ہمارے فیوچر کے لیے کہ جتنا کہ آپ ہماری سوچوں سے بھی بڑھ کر جو ہے نا زیادہ جو بات ہے کہ یہ حصہ لے رہے ہیں. اور میں یہ اناؤنسمنٹ کر رہا ہوں کہ ہم ایک قرات کمپٹیشن اکیڈمی کھولنے والے ہیں آئندہ کے لیے جو انڈر دی امبریلا آف مسلم کونسل آف پیٹر برا. میرے خیال میں بچوں میں جو پوٹینشیل ہے، جو ٹیلنٹ ہے نا، اس کو انٹیپ کیا گیا ہے. آج وہ الحمدللہ سامنے ان کے ٹیلنٹ سامنے آئے ہیں. اس میں انہوں نے جو کمپٹیشن کیا ہے، اور مشکل فیصلہ اس لیے تھا کہ
सब नेक एंड नेक आ रहे थे। और ये जो कदम है ना कि बच्चों को कंपटीशन में लाना ही जो है ना कामयाबी है, मैं इसके लिए मुबारकबाद देता हूँ लीडरशिप को, पीटरबरो की लीडरशिप को, पीटरबरो काउंसिल ऑफ मॉस्क को। अल्हम्दुलिल्लाह इसको हमें जारी रखना चाहिए। आज का इवेंट माशाल्लाह बहुत सक्सेसफुल हुआ है और यही है कि हमें इसकी बहुत ज़रूरत है पीटरबरो में, और ये हमारे फ्यूचर जनरेशन्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को इसको एंथुसियाज्म मिलता है और अपनी दीन के साथ उन्हें अटैचमेंट होती है। तो आज बड़ी स्पिरिचुअल और बड़ा अच्छा इवेंट था जो हमें चाहिए कि हम इसे प्रमोट करें। हर साल जो है तो हम GCSE और A लेवल के बच्चों के लिए जो है प्रोग्राम करते हैं और उनको अवार्ड्स देते हैं MCP की तरफ से। तो इस बार जो है तो हमारे चेयरमैन मोहम्मद अयूब चौधरी साहब ने ये सोचा कि चले हम इस बार मस्जिद के और मदरसा के जो है बच्चों को जो है इनवाइट करें और उनको जो है एक मौका दें कि वो किरात कंपटीशन में हिस्सा लें। और उसकी वजह यह है कि अगर वो इस कंपटीशन में आएंगे तो उनका दीन तालीम की तरफ जो है तो रुझान बढ़ेगा। आज मुकाबला बहुत अच्छा था, आज की तकरीब भी बहुत अच्छी गई और इस तकरीब से तालिब इल्मों को उनकी हौसला अफजाई होती है कि हम अपने दीन में और आगे की दुनिया में भी बहुत अच्छा करें। और जो हमारी टीचर्स हैं और वालिदैन हैं वो भी हमारी हौसला अफजाई करते हैं कि हम दीन की ओर चलें और इस दुनिया को अच्छा बनाएं। Jazakallah to the Muslim Council of Peterborough for hosting this event and organising this event. Alhamdulillah, they came to me with this opportunity a few weeks back and I grasped at it, and alhamdulillah it's been a really great and noble event, as it was said before. All of our judges, they had a really hard time with all of our reciters because they were all just simply brilliant. But alhamdulillah, it went swimmingly. आज के event बहुत अच्छा था और हमारे नज़रों में कोई हारा नहीं है, सारे तालिब इल्म जीत के हैं और इंशाल्लाह ये दीन सारे स्टूडेंट्स को दीन के रास्ते पर लेकर जाएंगे। मुस्लिम काउंसिल ऑफ पीटरबरो ने इस अज़्म का इजहार किया कि आइंदा से मुस्तकिल बुनियादों पर यह सिलसिला जारी रखेंगे। बर्मिंघम के साउथ एंड सिटी कॉलेज के कम्युनिटी हॉल में बरतानिया जैसे मल्टी कल्चरल मुआशरे की नौजवान नस्ल को कारोबार की तरफ राग़िब करने की गर्ज से एक सेमिनार का इनेकाद हुआ, जिसमें कारोबारी इदारों, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस, वेस्ट मिडलैंड्स पुलिस क्राइम कमिश्नर, सियासतदानों, इमामों और आर्मी ऑफिसर्स ने इस कम्युनिटी इंगेजमेंट शाम में भरपूर शिरकत की। सेमिनार का मकसद मुख्तलिफ शुबा जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद का आपस में तारुफ करवाना था। रिपोर्ट करेंगी हदीका शाहीन। कसीर सकाफती शहर बर्मिंघम में कम्युनिटी को दरपेश मसाइल के हल के लिए मुख्तलिफ सरकर्दा रहनुमाओं ने सर जोड़ लिए। वेस्ट मिडलैंड पुलिस और क्राइम कमिश्नर, वेस्ट मिडलैंड एजुकेशन अथॉरिटी, बिजनेस कम्युनिटी समेत मुख्तलिफ इदारों के सरबराहान, ख़वातीन हज़रात ने शिरकत की। मेज़बान कैबिनेट मेंबर, यूथ एम्पावरमेंट कोऑर्डिनेटर मोहम्मद ज़ाफ़रान और प्रिंसिपल साउथ एंड सिटी कॉलेज बर्मिंघम ने सेमिनार के दौरान ब्रीफिंग देते हुए कहा कि इस तरह की कम्युनिटी तकरीबात में एक दूसरे के ख्यालात सुनने में मदद मिलती है, बिजनेस के मौके मुयस्सर आते हैं और बिजनेस को फरोग देने, बिलखुसूस नौजवान नस्ल को इस जानिब राग़िब करने से उन्हें स्ट्रीट क्राइम, गैर इखलाकी सरगर्मियों से दूर रखकर मुस्तकबिल के मामारों की बेहतर तौर पर रहनुमाई की जा सकती है। तंजीमों के लिए ये एक बहुत बड़ा मौका है, चाहे वो कारपोरेट कारोबार हो या छोटा कारोबार, एक दूसरे के साथ बातचीत करने का और तंजीम में अपने काम को जाहिर करने के लिए और दूसरे ग्रुपों के साथ नेटवर्क कर सकती हैं। इस मौके पर वेस्ट मिडलैंड पुलिस क्राइम कमिश्नर साइमन फॉस्टर, वाइस काउंसलर जनरल पाकिस्तान बख्तावर मीर, कैबिनेट मेंबर, यूथ एम्पावरमेंट कोऑर्डिनेटर मोहम्मद ज़ाफ़रान, प्रिंसिपल साउथ एंड सिटी कॉलेज बर्मिंघम, चेयरमैन OBF मोहम्मद फारूक खान, ख़वातीन चैरिटी ऑर्गेनाइजर आकाश अली, लाइट वेट यूरोपियन चैंपियन और दीगर ने CNI न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज बहुत अच्छा लगा, अपने ख्यालात का एक दूसरे के साथ तबादला ख्याल हुआ, नए बिजनेस के मौके मिले, बाहम कम्युनिटी के इत्तेहाद और इत्तफाक से ही बर्मिंघम में दरपेश मसाइल पर काबू पा सकते हैं। I'm Mike Hopkins, Principal of Southern City College, Birmingham. I'm really proud of what we've got on tonight. Around Birmingham, you can normally find business-to-business network events, although there's lots of those go on. What you don't have are opportunities for local communities to come together and to talk to each other informally, to talk to other businesses, and to talk to the public sector and obviously to the college. What we're hopefully doing tonight is providing, and it's a starting point for an informal arrangement whereby people feel comfortable, can come into an environment which is sort of very, very friendly and just chat informally. Obviously we'll provide information about what Southern City College Birmingham does. It's an absolute pleasure and honour and privilege to be here this evening. It's so very important that I engage with and participate in community events like this, meeting some wonderful people who are doing some great work in the local community, and it's an absolute pleasure to be here. Looking forward to enjoying the rest of the evening. Today I'm here at the Southern City College in Birmingham at the community engagement event. I think events like these which are instrumental in creating opportunities
for communities and businesses to come together and share each other's experiences, their confidence and resilience. It's in my OC, Officer Commanding. I must say that we're not part of the military, we're only sponsored by the military, but what we do is teach children between the ages of 12 to 18 and we give them life skills in preparing for life. Today we have enjoyed an amazing event. I think first of its kind. We have lots of business events taking place in Birmingham, but this is the first event where sort of we brought the community, core community together from all the sectors to really encourage and inspire partnership, working together for the greater of Birmingham, to create those job opportunities together to make Birmingham an amazing place. Assalamu alaikum. This is Kash Ali, the IBF European champion. Me in Bosley Green College, been invited by Zaf. You know, it's all business people and all different community getting together, supporting one another, getting to know each other. And I'm here myself, you know, as a professional fighter, European champion. If I can be any motivation to anyone and anything productive towards anyone, and this is here. This is where everyone gets connected, and you know, this is where good things happen. यहाँ पे ये ऑर्गेनाइजेशन है जो बच्चों को केटर करती है 12 साल की उम्र से लेकर 18 साल की उम्र तक, और उनको हम लीडरशिप ट्रेनिंग देते हैं, हम उनको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करते हैं और टीम वर्क ट्रेनिंग देते हैं. तो इस तरह के इवेंट जो आज यहाँ पे कर रहे हैं साउथर्न सिटी कॉलेज में, वो बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि हम डिफरेंट लोगों से मिल सकते हैं, और हमें फ़ायदा ये है कि जो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस विद इन कॉलेज जो हैं वो बच्चों को केटर करती हैं, वो हमारे बेनिफिट कर सकती हैं जो हमारे कैडेट्स हैं उनको. होस्ट ऑफ बिजनेसेस हियर ऑन बोर्ड. We got the local army, we got the major of the force here, we got the crime commissioner, and once again we're just showcasing what this college is all about. It's all about community engagement and bringing people together, whether it's a high business platform or it's just a local. It's a avenue to break in and help education. Assalamu alaikum. Raja Azram from Midland Catering. It's an honor, a privilege to be here at South College in Birmingham for this event where local community, local businesses and the youth community is getting together to discuss various items, various issues, to get together, network together to help the community improve for betterment of Birmingham. आज इन्होंने अपना एक प्रोग्राम रखा है कम्युनिटी गेट टुगेदर, और ये बहुत अच्छे प्रोग्राम है. यहाँ नौजवानों को एक साथ मिलने का मौका मिलता है और बिजनेस कम्युनिटी को भी इसमें शामिल किया गया है. ये बहुत अच्छी बात है. शरका का कहना है कि मल्टी कल्चरल सोसाइटी को एक दूसरे से जोड़े रखने के लिए इस किस्म के प्रोग्राम मुआविन साबित हो सकते हैं. अदीका शाहीन, CNI न्यूज़, बर्मिंघम. और यहाँ लेंगे छोटा सा कमर्शियल ब्रेक. स्टे विद अस. Global travel offer, cheapest airline ticket for Pakistan, Africa, Asia, USA, Canada, Saudi Arabia and many destinations of the world. Best offers for Hajj, Umrah and holidays. For booking, call log 0203371136 and 07850214716. Lines open 24 hours. Al Qayyum Foundation International आलमी वबा की वजह से गरीब और नादार लोगों की खिदमत में पेश है. आप भी इस कार्य खैर में शामिल होकर मुश्किल वक्त में इंसानियत की खिदमत में हमारा साथ देकर कुर्बत इलाही हासिल कर सकते हैं. प्लीज डोनेट जेनरसली फॉर दिस ग्रेट कॉज. और आपको बताएं कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के साबिक सरबराह AS दौलत ने कश्मीर के हवाले से असलियत का पर्दा चाक करते हुए बताया कि भारत के हाथ से कश्मीर निकल रहा है. कश्मीर में आज़ादी की जदोजहद मकामी अफराद कर रहे हैं. इसमें किसी मुल्क या इंटेलिजेंस इदारे का कोई किरदार नहीं. भारतीय फौज कश्मीर में कुछ अरसे बाद सुस्त पड़ जाती है. उनका मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं. भारतीय मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में रॉ के साबिक सरबराह ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में आजादी की जद्दोजहद मकामी अफराद कर रहे हैं. इसमें किसी मुल्क या एजेंसी का कोई किरदार नहीं. मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज हर थोड़े अरसे बाद सुस्त पड़ जाती है. उन्होंने कहा कि मकामी अफराद की जानिब से आजादी की जद्दोजहद के बाद मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल यकसर तब्दील हो गई और अब हालात भारत के कंट्रोल से भी बाहर जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि कश्मीर की तहरीक आजादी में किसी भी बैरूनी हाथ के शामिल होने के शवाहिद नहीं है. एस दौलत ने कहा कि पाकिस्तान की जानिब
جانب سے کشمیریوں کی سفارتی اور اخلاقی حمایت ہر فورم پر جاری ہے، جبکہ آزادی کی تحریک بھی مقامی افراد کی امنگوں کی ترجمانی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے حوصلے پست ہو رہے ہیں جسے دنیا دیکھ رہی ہے، جبکہ کشمیر میں آزادی کی مسلح جدوجہد کرنے والے بھارتی فوج کی نسبت زیادہ ہوشیار اور 4 ہاتھ آگے ہیں۔ ایس دولت نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فورسز کی انٹیلیجنس اب اتنی مؤثر نہیں جتنی پہلے تھی۔ انہوں نے مودی حکومت کے دعووں کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں حالات معمول پر نہیں، اس حوالے سے حکومتی دعوے بے بنیاد ہیں، جبکہ بڑھتے ہوئے مسائل کی ایک بڑی وجہ وزیر داخلہ امت شاہ کی پالیسیاں ہیں۔ را کے سابق سربراہ نے کہا کہ بھارتی حکومت کا مقبوضہ کشمیر کے حالات معمول کے مطابق دکھانے کا مقصد ایک متنازع علاقے میں G20 کانفرنس منعقد کرنا ہے، مگر یہ ممکن نہیں ہوگا۔ اور خبر شامل کریں گے عالمی منظرنامے سے، جہاں جنوبی ایشیا میں چین اور روس کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو روکنے کے لیے نیٹو نے ایشیا کا پہلا آفس جاپانی دارالحکومت ٹوکیو میں کھول لیا۔ عالمی میڈیا رپورٹ کے مطابق ایشیائی خطے میں رسائی حاصل کرنے کے لیے نیٹو نے اپنا پہلا دفتر بدھ کے روز جاپان کے دارالحکومت میں کھول دیا۔ ایشیا کی رپورٹ کے مطابق اس دفتر میں صرف ایشیا میں موجود اتحادیوں سمیت تمام رکن ممالک کو رسائی ہوگی، جبکہ اس دفتر میں اہم شراکت داروں جیسے کہ جنوبی کوریا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے ساتھ وقتاً فوقتاً مشاورتی اجلاس بھی ہوں گے، جن میں چین اور روس کو خطے میں ابھرتے ہوئے چیلنج کے طور پر لیا جائے گا۔ اعلامیہ میں مزید کہا گیا کہ نیٹو کے 31 ممبران کے درمیان دفتر کھولنے کے حوالے سے تجویز دی تھی، جس پر جاپانی وزیر اعظم نے نیٹو کے سربراہ کے ساتھ بات چیت کی اور پھر انہوں نے رواں سال جنوری میں ٹوکیو کا دورہ کیا تھا۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ ٹوکیو اور نیٹو دفاعی تعلقات کو مزید بہتر بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں، جس کا مقصد جولائی میں لتھونیا میں نیٹو سربراہی اجلاس سے قبل انفرادی طور پر تیار کردہ شراکتی پروگرام پر دستخط کرنا ہے۔ نیٹو کے نیو یارک میں اقوام متحدہ، یورپ میں ویانا میں سلامتی اور تعاون کی تنظیم، جارجیا، یوکرین، بوسنیا اور ہرزیگوینیا، مالڈووا اور کویت میں رابطہ دفتر قائم ہے۔ یاد رہے کہ جاپان پہلے ہی امریکہ کی زیر قیادت کوارڈ کا حصہ ہے، جو کہ آسٹریلیا اور بھارت کے ساتھ سیکیورٹی اتحاد ہے، جیسا کہ دوسرے 2 ممبران وسیع ایشیا پیسیفک خطے میں چین کے بڑھتے ہوئے اقتصادی اور فوجی اثر و رسوخ کے خلاف ہیں۔ اور خبر شامل کریں گے کھیلوں کے میدان سے، جہاں ون ڈے انٹرنیشنل کی عالمی رینکنگ میں پاکستانی ٹیم پہلے نمبر پر آ گئی۔ عالمی پوائنٹس ٹیبل پر پاکستان 113 پوائنٹس کے ساتھ پہلے، جبکہ دوسرے اور تیسرے نمبر پر آسٹریلیا اور بھارت براجمان ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کراچی میں ہونے والے 5 ایک روزہ میچز کی سیریز کے چوتھے میچ میں پاکستان نے نیوزی لینڈ کو 102 رن سے بآسانی شکست دی۔ نیوزی لینڈ کے خلاف چوتھے ون ڈے میں فتح حاصل کرنے والے عالمی ٹیبل پوائنٹس پر پاکستانی ٹیم 113 پوائنٹس کے ساتھ پہلے نمبر پر آ گئی، جبکہ دوسرے اور تیسرے نمبر پر آسٹریلیا اور بھارت ہیں۔ ICC پوائنٹس ٹیبل پر پاکستان 113.483 کے ساتھ پہلے، آسٹریلیا 113.286 کے ساتھ دوسرے، جبکہ بھارت 112.683 کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہیں۔ واضح رہے کہ یہ پہلا موقع ہے کہ پاکستان ون ڈے کی عالمی رینکنگ میں پہلی پوزیشن پر آیا ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کی مینجمنٹ کمیٹی کے چیئرمین نجم سیٹھی نے تاریخی کامیابی پر ٹیم اور قوم کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ کپتان بابر اعظم، پوری ٹیم اور کوچنگ سٹاف اس اہم موقع پر مبارکباد کے مستحق ہے۔ مجھے ٹیم پر فخر ہے اور اس کے لیے نیک تمنائیں ہیں۔ پنجابی لوک موسیقی کے منظر کو نئے سرے سے متعین کرنے والی پنجابی فلم جوڑی کو برمنگھم کے سینما گھروں میں ریلیز کر دیا گیا۔ شائقین کا کہنا تھا کہ طنز و مزاج سے بھرپور فلم معاشرے کے رسم و رواج اور کلچر کی عکاسی کرتی ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ برمنگھم کے سینماؤں میں دلجیت دوسانجھ کے ساتھ ان کی تازہ ترین پنجابی فلم جوڑی میں 1980 کی دہائی میں واپسی کے لیے تیار ہو جائیں، جو جمعہ کو برطانیہ کے تمام سینماؤں میں ریلیز ہو چکی ہے۔ جوڑی ایک میوزیکل ڈرامہ ہے جو پنجاب لوک موسیقی کے منظر کو نئے سرے سے متعین کرنے کے سفر پر 2 باصلاحیت اور پرجوش فنکاروں کی افسانوی کہانی کو ایک ساتھ باندھتا ہے۔ جیسے ہی وہ عاجزانہ آغاز سے خطے کے سب سے مشہور میوزیکل جوڑیوں میں سے ایک بن گئے، ان کی زندگی ایک پرکشش محبت کی کہانی میں جڑی ہوئی ہے۔ جوڑی میں نمرت خیرہ بھی ہیں، جن کی اداکاری کو شرکاء نے خوب پسند کیا۔ اس موقع پر CNI نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے شرکاء خواتین و حضرات نے بتایا کہ جوڑی کی سٹوری طنز و مزاح سے بھرپور معاشرے کے رسم و رواج اور کلچر کی عکاس ہے۔ نمرت جی اور دلجیت کی جوڑی مجھے بہت ہی اچھی لگی اور مجھے اتنا اچھا لگا کہ انہوں نے ہمارا کلچر بھی دکھایا، پنجابی کلچر فل آف ایموشنز، کامیڈی بھی تھا، اٹس ویری ایموشنل ایز ویل اینڈ آئی فیل لائک ایسے فلمز ہو آنی چاہیے اینڈ آئی فیل لائک دا پلس پوائنٹ واز کہ
वो दोनों अच्छे सिंगर्स भी हैं। मूवी जदों आंदी है बहुत खुशी हुंदी है, पर इट्स नाइस टू सी कि जेडी फिल्म आई है बहुत एक रियलिटी ते आई है, रियलिटी रियल स्टोरी ते आई है. सो very well done to the whole team. Everyone should go and watch it. I'm young and I've really enjoyed it. I think it's really inspirational for the younger generation to understand what happened during that time of I've really enjoyed it. It's such a good movie. Watched Jory movie here in Birmingham and I enjoyed it. After a long time I really got into a movie full of great characters, an emotional story, and it's based on a real life story as well. We fully enjoyed it from the start, even though we knew the story, but still there was a curiosity, the way the actors acted and the way the dialogues was given. It was happy and then obviously the sadness. That's what you want in a movie, mixture of everything. Really amazing. It's very inspirational and it was just, it had that shazam to it because it was just inspiring, I would say. Inspiring. Very relevant, very different for a Punjabi movie. Really good, well worth it. The storyline was very good. Musiqi was very nice. A different kind of story. Acting was amazing. Story te bani sigi and obviously Diljit is always best. ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ. The comedy roles that Diljit plays, he actually played a very good role in this film. There's hardly any comedy, but the actual role that he played was absolutely brilliant. हाँ पक्का मैं अपनी माँ भी लेके आ सकती हूँ. It's a family movie. It's a film that you can watch with your friends, your family, everyone. It is really nice. It is funny. It is entertaining. It's sad as well, but it's a really, really good movie. I don't watch Punjabi movies too often, so this is like probably my second one, and I rated a 9 out of 10. I think it's very touching. बैरून मुल्क बसने वाले जब इसको देखेंगे तो इनको अपने आबाई इलाकों में गुजारे हुए दिन लाजमी याद आएंगे. अदीका शाहीन, CNI न्यूज़, बर्मिंघम. न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही. मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट cnnews.tv और आप देखते रहिए CNN न्यूज़.